نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آج میں آپ لوگوں سے کچھ اس طرح کی باتیں کرنے آئی ہوں کہ جن کو سن کر آپ میں سے کچھ کو برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ بات بری لگنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو حق ہے میں وہی کہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاموں سے سخت منع کیا ہے، اور اس کے باوجود آج کل مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہی ہیں۔ آپ سبھی جانتی ہیں کہ میک اپ کرنے کا جو رواج چلا ہے وہ کس قدر زور و شور کے ساتھ چل پڑا ہے۔ ہر کوئی میک اپ میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو، اور حد تو یہ ہے کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر لپسٹک کے کہیں جانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اسلام میں عورتوں کو خوشبو تک لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کی مہک اگر کسی مرد کے ناک میں پڑتی ہے اور وہ مرد اس عورت کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ عورت زانیہ عورت کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں، لیکن اس نے جو خوشبو لگائی، اس کے خوشبو کی مہک کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوا، اور اس مائل ہونے کی وجہ سے اس عورت کو زانیہ کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام میں خوشبو لگانے کی جو اجازت عورتوں کو دی گئی ہے تو وہ مخصوص قسم کی خوشبو ہے، جس خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور اس خوشبو کی جو مہک ہے وہ ہلکی ہو، تاکہ دور سے وہ سونگھنے میں نہ آئے۔ کسی مرد کے پاس سے یا کسی عورت کے پاس سے اگر خوشبو لگا کر کوئی عورت گزرے تو دوسرا شخص یہ جان نہ پائے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے۔ لیکن آج کل جو خوشبو لگانے کا ماحول ہے، خوشبو تو دور کی بات، عطر تو دور کی بات، آج کل تو پرفیوم پہ پرفیوم لگائے جا رہے ہیں۔ عورتیں پرفیوم لگا کر ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ولیمے میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں، ہر طرح کی ہر جگہ جہاں عورت کو جانا منع کیا گیا ہے، ہر اس جگہ جاتی ہیں اور بن سور کر جاتی ہیں، میک اپ لگا کر جاتی ہیں، خوشبو لگا کر جاتی ہیں، اترا کر چلتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور انہی عورتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو کی مہک جب سونگی تو اس کی طرف پلٹے اور اس سے بڑے ہی غصے میں کہا کہ اگر آج کے بعد تجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو پھر تجھے حد لگائی جائے گی، اور اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اتنے غصے میں اس عورت کو یہ تلقین کی کہ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، اور اگر عورت خوشبو لگائے بھی تو ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک ہلکی ہو اور جس کا رنگ گہرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوشبو سے بچا کرتے تھے، عورتوں سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی تھی۔ ذرا غور کریے کہ وہ بازار نہیں جا رہی تھی، وہ محفلوں میں نہیں جا رہی تھی، وہ بن سور کر شادی اور ولیمے میں نہیں جا رہی تھی، وہ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو روک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اپنی خوشبو کو اپنے سے جدا کرے اور اپنا لباس تبدیل کر کے بغیر خوشبو والی حالت میں مسجد آئے، کیونکہ وہ خوشبو لگا کر اگر مسجد میں جائے گی تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناک تک پہنچتی ہے تو اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جتنی بھی خواتین جو میک اپ لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، کیا آپ لوگوں کو میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں نظر آتے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ برباد ہو جاتا ہے، اور بغیر میک اپ کے آپ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔
لیکن ذرا غور کریے کہ جو عورتیں میک اپ نہیں کرتی ان کا چہرہ جیسا پہلے تھا ویسا بعد میں بھی رہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ پہلے کی عورتیں جب میک اپ نہیں ہوا کرتا تھا تو اور وہ میک اپ نہیں لگایا کرتی تھی تو کیا وہ خوبصورت نہیں دکھتی تھی؟ کیا وہ اچھی نہیں لگتی تھی؟ کیا وہ خوبصورت ہوتی نہیں تھی؟ بلکہ وہ تو آج کی عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، کیونکہ پہلے کی عورتیں اگر ان کے چہرے پر پسینہ ہو جایا کرتا اور وہ اس پسینے کو رومال سے یا اپنے دوپٹے سے پوچھ لیتی تو ان کا چہرہ دوبارہ کھلا کھلا معلوم ہونے لگتا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر چہرے پر پسینہ ہو جائے اور اس پسینے کو پوچھ لیا جائے تو عورت بھوت سے کم دیکھنے میں نہیں لگتی، اس کا سارا میک اپ اتر جاتا ہے۔ آج ایک اور بلا جو سارے عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ لپسٹک ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ لپسٹک لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ لپسٹک لگانا تو حرام ہے، کیونکہ اس میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے، اور یہ بات میں اندازن نہیں کہہ رہی بلکہ یہ بات بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ لپسٹک لگانا حرام ہے کیونکہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے۔ آج میری بہن اگر کسی سور کی طرف دیکھ لیتی ہے تو اپنا منہ بگاڑتی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں کوئی کڑوی چیز نچوڑ دی گئی ہو، لیکن ذرا غور تو کریں کہ جب وہی اسی سور کی چربی سے وہ لپسٹک بنتا ہے اور اس لپسٹک کو اپنے ہونٹوں میں لگاتی ہیں اور اس ہونٹ میں لپسٹک لگانے کے بعد وہ کھانا کھاتی ہیں، کھانا کھانے کے ساتھ پانی پیتی ہیں اور اس کھانے اور پانی کے ساتھ وہ لپسٹک آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے سور کی چربی کھائی اور وہ چربی آپ کے پیٹ میں رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ اس بچے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو پھر آپ کا بچہ نیک اور صالح کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میک اپ کرنے سے، سنگار کرنے سے منع نہیں کیا کہ سنگار تو عورتوں کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں۔ سنگار اگر عورتیں کریں تو اپنے شوہر کے لیے کریں، کیونکہ یہ بس شوہر کے لیے ہی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ بالکل الٹا ہے، عورتیں شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی، شوہر کے لیے سنگار نہیں کرتی، بازار جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں، فلم دیکھنے جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں، ولیمے میں جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں، شادی کی دعوت میں جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں۔ کل تو گھر میں سنگار کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی، لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن آج تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سنگار کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! کل کی عورتوں میں تو تھوڑی موڑی غیرت بچی بھی تھی، لیکن آج کی عورتیں غیرت اس قدر کھو بیٹھی ہیں کہ میک اپ کرنے کے لیے، سنگار کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اور وہ بھی سنگار کرواتی ہیں اجنبی عورتوں سے کرواتی ہیں، اور اتنے پر ہی بس نہیں ہوتا بلکہ غیر محرم مردوں سے وہ سنگار کرواتی ہیں، اپنے بالوں کو کٹواتی ہیں، اپنے ہونٹوں میں لپسٹک لگواتی ہیں، اپنے گالوں میں پاؤڈر لگواتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایک گڑھے میں میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اتنے دردناک انداز میں چیخ رہی ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں جو اس طرح سے چیخ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو میک اپ کیا کرتی تھی اور جو اپنے ہونٹوں میں لپسٹک لگایا کرتی تھی، جو ناجائز طور پر میک اپ کیا کرتی تھی، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو سنوارتی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، گھنٹے 2 گھنٹے کے حسن کے لیے، کسی کی تعریف لوٹنے کے لیے میک اپ لگاتی ہو، ولیمے میں جاتی ہو، اگر وہاں کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری تعریف کر دے، اگر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے کہ ارے واہ، تو فلاں ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے، تب تو تم خوشی سے پھولے نہیں سماتی، تم تو یہ کہتی ہو کہ اس نے تو میری تعریف کی انتہا کر دی کہ مجھے فلاں ہیروئن سے تشبیہ دے دی۔ لیکن میرے نزدیک آج کے دور میں اگر کوئی گالی سب سے بڑی ہے تو وہ کسی کو ہیروئن کہنا ہے، کیونکہ ہیروئن زناکار بھی ہوتی ہے، ہیروئن جسم فروش بھی ہوتی ہے، ہیروئن ناچنے والی ہوتی ہے، ہیروئن جھوٹی ہوتی ہے، ہر طرح کی برائی ہیروئن کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن تمہیں یہ لقب بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم ہیروئن کی طرح دکھ رہی ہو تب تو تم بہت خوش ہوتی ہو، لیکن اگر اس کے بجائے کوئی تمہیں کہے کہ تم فاحشہ ہو، تم زانیہ ہو، تم جسم فروش ہو، تو تم لڑنے مرنے پر اتر آتی ہو۔ اور ذرا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ
जो हीरोइन होती है वो जिना भी करती है, वो अपने जिस्म का सौदा भी करती है, वो नाचती भी है, वो गाती भी है, और अगर उसको किसी औरत को हीरोइन कहा जाए तो वो खुश होती है, लेकिन अगर सीधे मुंह पर जानिया कह दिया जाए तो लड़ने मरने पर उतर आती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हीरोइन तो जानिया है, हीरोइन तो शराबिया है, हीरोइन तो जिस्म फरोश है, हीरोइन तो नाचने वाली है, बल्कि मेरे नजदीक फाहिशा जितनी बुरी नहीं होती, जितनी बुरी बल्कि मेरे नज़दीक फाहिशा उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी हीरोइन है, क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो कमरे के अंदर करवाती है, लेकिन हीरोइन तो सरे बाजार करवाती है, उसका पोस्टर लगता है, फिल्में बनती हैं जिसको लोग बड़े मज़े ले लेकर देखते हैं। और एक बात और याद रखिए, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने कोई बुराई ईजाद की, अगर किसी ने कोई बुराई ईजाद की और वो बुराई चलती रही, जब तक वो बुराई चलेगी तब तक उस शुरुआत करने वाले को उस बुराई की सजा मिलती रहेगी। तो जरा गौर करें कि जो हीरोइन फिल्में बनाती हैं वो भी तो बुराई ईजाद कर रही हैं। जब तक वो फिल्में देखी जाएंगी, जब तक उन फिल्मों का नाम बाकी रहेगा, तब तक अगर वो औरत मर गई होगी तो उसके कब्र में उसे अजाब दिया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर तुम खुश होती हो? अरे तुम्हें तो करना ये चाहिए था कि तुम जब घर से निकलती और किसी के यहाँ वलीमे में जाती या किसी के यहाँ किसी काम से तुम्हें जाना होता तो देखने वाला तुम्हें देखकर कहता, अरे तू तो सैयदा फातिमा की कनीज मालूम होती है, अरे तू तो आयशा की चाहने वाली मालूम होती है, अरे तू तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की कनीज मालूम होती है, तू तो हजरत खदीजतुल कुबरा की कनीज मालूम होती है। लेकिन अफसोस की बात है, आज सोच बदल गई है, आज औरतों की फिक्र बदल गई है, आज माहौल बदल गया है। जब दो जुमलों का खिराज हासिल करने के बदले में तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, तो फिर जरा सोचो उस हीरोइन का क्या अंजाम होगा जो दिन रात इसी तरह बनती संवरती रहती है और गैर महरम मर्दों से अपना ताल्लुक बनाया करती है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई औरत बन संवर कर अपने घर से निकलती है और इस नीयत से निकलती है कि कोई मर्द उसे देखे और उसके फितने में मुब्तला हो, तो ऐसी औरत के जिस्म को ऐसी औरत के जिस्म की चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा। अरे औरतें तो सिनफे नाजुक हुआ करती हैं, औरतें तो सुई का चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, औरतें तो मोमबत्ती से हाथ जल जाए तो उस पर रोने लगती हैं। तो जरा गौर करें, जरा सोचें कि जहन्नम में जब उनके जिस्म की चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा, कैंची वो भी आग की और वो भी जहन्नम की बनी हुई, तो फिर उस दर्द का क्या आलम होगा। मेरी बहनों जरा गौर करिए, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मेरे अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। तो अपने लिए हमने जो गुनाहों का समंदर बना रखा है, जरा उन गुनाहों के बारे में सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। उन गुनाहों के बदले में जब हमें अल्लाह तबारक व तआला, जब उन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालेगा और उनके बदन को आग की कैंची से काटा जाएगा, तो फिर उस दर्द का क्या अंजाम होगा। तो फिर उस दर्द का अंदाजा लगाइए कि कैसे उस दर्द को बर्दाश्त किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, फाजिर गुनहगार बेशक वो जहन्नम में है। गुनहगार के लिए जहन्नम को बनाया गया और नेकोकार के लिए जन्नत को बनाया गया। तो मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें कि आज के बाद से इंशाअल्लाह अज़ीज हर नाजायज तरह के जो सिंगार हैं उनसे हम बचने की कोशिश करेंगे, और अगर सिंगार करेंगे भी तो अपने शौहर के लिए करेंगे। और अगर शौहर नहीं है, अगर किसी औरत की शादी नहीं हुई है तो वो अगर सिंगार करती भी है तो वो जायज़ तौर पर सिंगार करे और वो अपने घर के अंदर ही रहे। घर के बाहर जाए तो सिंगार करके ना जाए, बल्कि घर के बाहर जाए तो सैयदा फातिमा की तरह हया की चादर में लिपटे हुए बाहर निकले, ताकि देखने वाला देखकर कहे, अरे देखो देखो वो तो सैयदा फातिमा की कनीज मालूम होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।